بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے کتابیں کیوں نازل فرمائیں؟ اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے تو یقین جانیے ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ آج کی آیت مبارکہ کا موضوع یہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 49۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتَيْنَا، ہم نے عطا فرمائی، موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب مقدس، لعلہم، تاکہ وہ لوگ، یہتدون، ہدایت پائیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور یقیناً ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس عطا فرمائی تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ عَلَى مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَهُوَ التَّوْرَاۃ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب مقدس نازل فرمائی، اور وہ تورات تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا تھا، کچھ چیزوں سے منع فرمایا، اور یہ فرعون کی تباہی، بربادی اور قبطیوں کی ہلاکت کے بعد کی بات ہے۔ رب کائنات نے ان ظالموں کی بہت سخت گرفت فرمائی۔ اور یہاں پر ایک جملہ ہے جس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ فرماتے ہیں، وَبَعْدَ أَنْ أَنزَلَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ لَمْ يُهْلِكْ أُمَّةً بِعَامَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے تورات کے نازل کرنے کے بعد کسی بھی امت کو عمومی طور پر اس انداز میں ہلاک نہیں کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر لوگوں کو سزا دیتے رہے ہوں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ عمومی طور پر کسی پوری کی پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہو تو یہ نہیں ہوا۔ اگلے الفاظ، بل امر المؤمنین بقتال الکافرین، بلکہ رب کائنات نے ایمان والوں کو پھر کافروں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا۔ یہ بڑی قیمتی اور بڑی تاریخی بات ہے۔ جس طرح کہ آگے سورۃ القصص آ رہی ہے، 43ویں آیت مبارکہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے یقینی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس عطا فرمائی، لیکن گزشتہ امتوں کی ہلاکت کے بعد، اور وہ بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔
دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر کی ہے امام بقائی نے نظم الدرر میں اس آیت مبارکہ کی سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، جنہیں اللہ رب العزت نے فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات عطا فرمائی تھی، تو بنی اسرائیل کی گمراہی کے بعد اس کا علاج کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا۔ پھر ایک اور مناسبت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے جسے ابن عاشور نے اپنی تفسیر التحریر والتنویر میں ذکر کیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور پھر اس دعوت کو فرعون اور اس کے حواریوں نے جھٹلایا، تو رب کائنات نے اس داستان کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا۔ یاد رہے کہ یہاں پر اشارہ ہے، اور ساتھ یہ بات بھی اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے سمجھا دی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب مقدس عطا فرمائی گئی وہ کیوں عطا فرمائی گئی، اور یہ اصل میں ہماری اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے، آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے کہ کوئی بھی آسمانی کتاب جو رب کائنات نے نازل فرمائی اس کے نزول کا بنیادی مقصد ہے کیا؟ لوگوں کی رہنمائی۔ اور اگر اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہہ لیں مسلمانوں کی کہ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ تبرک کی کتاب، تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لو، اور اس قرآن سے مردے بخشوا لو، بابا مرتے نے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، اس قرآن سے ختم پڑھ لو، اس قرآن کے نقش بنوا کے دیواروں پر لٹکا لو، سینریز بنا لو بڑی بڑی، شادی کے موقع پر شیطان کو خوش کرنے والے تمام کے تمام کام کرو۔ لیکن جب رخصتی کی باری آئے تو اس قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرو۔ جو اصل کام تھا حصول ہدایت، وہ تقریباً کسی دور میں بھی نہ ہوا اور آج بھی نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ اسی سورہ مبارکہ کی 53ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، وہاں پر اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات مبارکات نازل فرماتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی۔ سورۃ الاعراف 145 آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی جس میں نصیحت بھی تھی اور ہر چیز کی تفصیل بھی تھی۔ تو آسمانی کتابیں
چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ کوئی بھی صحیفہ ہو آسمان سے اترنے والا، اس کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔ اور اگر آسمانی کتابوں سے رہنمائی نہ لی جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آسمانی کتابوں کے نزول کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ رہا تب تک تورات نازل نہیں ہوئی۔ تورات کا نزول دراصل فرعون کی، اس کی قوم کی، قبطیوں کی غرقابی کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا کوہ طور پر، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو پیچھے کے معاملات سیدنا ہارون علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے، اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ قوم فرعون کی غلامی سے نکل کر گمراہی کی طرف جائے گی، اس لیے رب کائنات نے تورات نازل فرما دی۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ ہمیں قرآن کو ہدایت کی کتاب کے طور پر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔